اب یہاں سے ایک مسئلہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح 25 سال کی عمر میں ہوا، اور کس خاتون سے ہوا؟ جو کہ بیوہ خاتون تھی، ایک جگہ سے بھی نہیں، 3 جگہ، ایک خامد فوت ہو گیا، دوسری جگہ فوت ہو گیا، تیسری جگہ فوت ہو گیا۔ اگر ہمارے ہاں کوئی ایسا ماحول ہو جائے، ہم دین کے دعوے دار ہیں نا بڑے، کوئی بات ہو جائے ہم کہتے ہیں شاید ہم سے بڑا دین کوئی نہیں سمجھتا۔ اگر ہمارے ہاں کوئی عورت جس کے 3 خامد فوت ہو جائیں، ہمارے معاشرے میں اس عورت سے کوئی نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کہتے ہیں یہ عورت تو اللہ معاف فرمائے، کہتے ہیں یہ تو منحوس ہے، جس سے نکاح ہو جائے اس کا خامد مر جاتا ہے، اس سے جو بھی نکاح کرے گا خامد مر جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آ کر اس بدعت کو، اس رسم کو میرے نبی نے آ کے توڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال، جوانی شباب کی عمر، اور کس عورت سے نکاح کیا وہ 45 سال کی عمر۔ آج کا کوئی نوجوان 25 سال والا 45 سال والی سے نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہاں سے 2 باتیں نکلی، ایک تو یہ ہوا کہ ہمارے معاشرے کی یہ رسم کہ اگر کوئی خاتون کے 2-3 خامد فوت ہو جائے کوئی نکاح نہیں کرتا، تو میرے نبی نے نکاح کیا۔ حضور نے فرمایا موت و حیات اس اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس عورت کی قسمت میں نہیں ہے۔ اور دوسری بات، آج غیر مسلم لوگ، کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو نعوذ باللہ تمہارے مسلمانوں، تمہارے پیغمبر نے 9 شادیاں کی ہیں، 2 باندیاں، 11 بیویاں تھیں تمہارے پیغمبر کی۔ نعوذ باللہ وہ غلط الفاظ کہتے ہیں کہ جنسی لحاظ سے آپ کے جو پیغمبر ہیں وہ خواہشات رکھتے تھے اس بات کی۔ ان کو میں جواب دینا چاہتا ہوں، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جس طرح وہ گفتگو کرتے ہیں نازیبا، انہیں یہ علم ہونا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا نکاح ایک بیوہ خاتون سے کیا۔ جو انسان جنسی لحاظ سے ملان کا زیادہ خواہش مند ہوتا ہے، جو انسان عورت کے ساتھ التفات کو زیادہ بہتر سمجھتا ہے، جو انسان عورتوں کے ساتھ زیادہ میلان کرتا ہے، وہ انسان باقرہ عورتوں کی طرف توجہ زیادہ کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نوجوان ہو کے ایک بیوہ خاتون سے نکاح کر رہے ہیں۔ میرے نبی سے بڑا پاک دامن، نبی سے بڑا صاف شفاف زندگی والا، نبی سے بڑا جنہوں نے اپنی جوانی کو محفوظ کیا اور دین اسلام کے مطابق وہ چلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ کیونکہ جوانی کی عمر میں ایک بڑی عورت سے شادی کرنا اور باقی یہ کہنا کہ 9 عورتوں سے شادی، وہ پیغمبر کے لیے شرعاً جائز ہے، اور نبی کی امت کے لیے 4 عورتوں سے شادی کر سکتے ہیں۔ نبی کی امت 4 عورتوں کے ساتھ شادی کی اجازت ہے۔ اور آج ہمارے معاشرہ میں، آج ہمارے ماحول میں اگر کوئی آدمی دوسری شادی کر لے اس کو بھی عیب قرار دیا جاتا ہے، وہ جی دوسری شادی کر لی، یہ کیا ہو گیا؟ میرے بھائیوں، یہ دوسری شادی کرنا کوئی عیب نہیں ہے، شریعت اسلام اس کے بعد کی اجازت دیتا ہے۔ اگر مالی لحاظ سے مضبوط ہے، اگر آپ ان کے درمیان عدل کر سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس اتنا مال ہے کہ اس عورت کو اس کا کپڑا اور کھانا اس کو اگر آپ دے سکتے ہیں، اس کو چھت دے سکتے ہیں، آپ شرم کریں۔ تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اس کو کوئی عیب نہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں اگر کوئی آدمی سے زنا ہو جائے، کہتے ہیں جی بچے ہیں، جی غلطی ہوگی، خیر ہے۔ اگر کوئی شادی کر لے دوسری، اس کو اوہ ہوئے کیا طوفان بدتمیزی ہوتا ہے، کیا ہمارا معاشرہ اس بات کو یعنی کہ کس طرف نکل گیا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں، اگر اس پہ انگلی اٹھاتے ہیں، یہ انگلی اس پہ نہیں اٹھ رہی، یہ سیدھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ انگلی اٹھتی ہے۔ اس بات کی اجازت حضور نے دی ہے اور آپ کے قرآن مجید کے اندر ہے، آیت میں فرمایا 2 مثنی و ثلاث و رباع، فرمایا 2 3 4 تک آپ کو اجازت ہے۔ اس میں حکمتیں لکھی ہیں علماء نے، وہ ایک علیحدہ عنوان ہے۔ تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کم عمری میں بیوہ خاتون سے نکاح کیا، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پاک دامنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اور ایک اگلی بات، ایک نبی کے پاس 40 جنتیوں کی طاقت ہوتی ہے، حدیث مبارکہ میں ہے، ایک پیغمبر کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے 40 جنتیوں کی طاقت ہوتی ہے، اور فرمایا ایک جنتی جو ہوگا وہ دنیا کے 100 مرد کی جو طاقت ہے وہ ایک جنتی کی طاقت ہوتی ہے۔ اب 100 کو 40 سے فرمایا ضرب دیں، کتنا بن گئے؟ 100 کو 40 سے
اہل حساب بیٹھے ہو بھائی، کاروباری بیٹھے ہو، 100 سے 40 سے ضرب دو 4000۔ اب میرے نبی کی میں وکالت کرنے لگا ہوں، دنیا میں کہیں آپ کو کوئی ملے، اگر کوئی کہے دیکھو تمہارے نبی نے 9 شادیاں کیوں کی، ان کا جواب سنیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حدیث مبارکہ میں ہے کہ ایک نبی کے پاس 40 جنتیوں کی طاقت، اور ایک جنتی جو ہوگا وہ دنیا کے 100 بندوں کی طاقت ملا لو، وہ ایک جنتی کی طاقت ہے۔ اس لحاظ سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دنیا کے اگر 4000 آدمی کی جو طاقت ہے، وہ اللہ نے اکیلے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طاقت دی تھی۔ اب خود بتائیں، جس کے پاس 4000 کی طاقت ہو، جو 4000 مردوں کی طاقت رکھتا ہو، 4000 مردوں کی جو قوت رکھتا ہو، اگر 4000 بندوں کی قوت رکھنے والا اگر وہ 9 شادیاں کرتا ہے، بتاؤ اس کا صبر ہے یا اس کا اطمینان ہے یا اس کی خواہشات، نفس کی خواہشات ہے؟ وہ لوگ جو دین اسلام کے دشمن ہیں اس طرح سے انگلیاں اٹھاتے ہیں آپ کے دین اسلام پر، آپ کے پیغمبر پر، آپ کے دین پر، آپ کے قرآن پر۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، بات کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ نکاح کرنا، 9 شادیاں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر تھا، استقامت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہشات کو کنٹرول کر کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ سے فرمائے نکاح کیا۔ اور ایک آخری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اور اہل بیت